خاتون جو انصاری برادری کی تھی اس کے دل میں بھی آ گیا میں آقا کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کر کے جاؤں. پیارو سمجھ لینا تحفہ کیا تھا, کوئی موٹا لفافہ نہیں تھا, مرغہ مسلم نہیں تھا, مگر اس کا عقیدہ اور پیار دیکھو. وہ روزانہ غسل کرتی تھی, خوشبو لگاتی تھی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک کپڑا بننے بیٹھتی تھی, اور ہر تاغے پر میرے آقا کا نام لیا کرتی تھی. واہ زندہ باد. توجہ سمجھ میں آ رہی بات؟ الحمدللہ. اب ایک تاغا جیسے عورتیں سواٹر وغیرہ بنتی نا, پہلے اس وقت کپڑے, تو ہر تاغے پہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, ہر تاغے پر. اور اس عورت نے کبھی اس کپڑے کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا. وہ چادر بن لی گئی, اس چادر پر حاشیہ بھی تھا. حاشیہ سمجھو بارڈر. یہ میرا رومال دیکھ رہے ہیں تو یہ کناری جو بنی ہوئی ہے سمجھے, اس پہ وہ بھی تھا. حدیث میں آیا, اس کا ذکر اس لیے بتا رہا ہوں. اللہ اللہ, وہ چادر کو اس نے جو آقا کے نام سے بنی اس نے طے بنائی. اب انتظار کرنے لگی کسی دن آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گی, مگر آتی ہے بغیر وضو سے ہاتھ نہیں لگاتی ہے. اس نے چادر کی طے بنائی, اور بنانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی پیارے آقا, ساری دنیا سے نرالے آقا, اے آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, تمنا لے کر کے آئی ہوں, آرزو لے کر کے آئی ہوں. آقا میری تمنا کو, میری آرزو کو واپس نہ کرنا. آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. آقا میں بھی آئی ہوں, تمنا کی لڑیاں پرو کر لے کر آئی ہوں. میرے نبی بولے صاف صاف لفظوں میں کہو, آقا یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے, یہ تحفہ ہے, اسے قبول فرما لے. واہ بھائی واہ, زندہ باد زندہ باد. اسے قبول فرما لے. اب جب قبول کر لیا, میرے نبی دیکھ رہے ہیں, چپ ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی بھی کوئی مایوس نہیں گیا. آقا میں مایوس جانا نہیں چاہتی. جی میرے نبی نے اس کو لے لیا. کہنے لگی آقا ایک آرزو اور ہے. کہا وہ کیا؟ کہا آقا آپ اس کو زیب تن فرما لینا. آسان لفظوں میں کہہ دوں, واہ واہ واہ, آپ اس کو پہن لینا. اب سمجھ جاؤ گا آسان لفظوں میں. کہا آقا آپ اسے پہن لینا, استعمال کر لینا. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. آقا اس کو پہن لینا. میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ اللہ, میرے نبی نے اس کو استعمال کیا, مگر حدیث میں آتا ہے نبی نے اس کا امامہ نہیں بنایا, نبی نے اس کا کپڑا نہیں بنایا, نبی نے اس کا جبہ نہیں بنایا. میرے نبی نے اسے تہبند کی جگہ استعمال کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اس کا تہمت بنا لیا. جی اب جب تہمت بنایا بڑا خوبصورت لگا. تمام صحابہ کو پتا چل گیا یہ وہ تہمت ہے جو بغیر وضو کبھی ہاتھ نہیں لگایا, اور میرے آقا کا ہر تاغے پہ نام لے کر کے اس کو بنا گیا. اب میرے نبی, اب دیکھنا ذرا بات آ رہی ہے, میرے نبی اسے باندھ کر نکلے. صحابہ رش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا اس عورت کی تمنا تھی یار, کیا کس انداز میں بنا. مگر ایک گاؤں کا رہنے والا صحابی آ گیا. واہ, گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ بھولا والا ہوتا ہے, اس کا دل بڑا صاف ہوتا ہے, منہ پہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے نہیں, ایسا فرق ہوتا ہے نا. اب وہ آ گیا آقا کی بارگاہ میں, کبھی آقا کے چہرے کو دیکھے تو کبھی اس کو جبے شریف کو دیکھے تو کبھی اسی چادر کو دیکھے. اب بار بار نظر اسی چادر پہ,
بار بار چادر. وہ کہنے لگا آقا آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, بڑی خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ چادر, مجھے دے دیجئے. میرے آقا یہ کہہ سکتے تھے نہیں مجھے کسی عورت نے بن کے دیا, میرے نبی نے لفظ نہیں فرمایا, وہ یاد رکھو نہیں فرمایا. میرے نبی بولے غلام میرا کلمہ پڑھنے والے آ جا, میرے پیچھے پیچھے آ جا, تجھے چادر دیے دیتا ہوں. اللہ اللہ آگے آگے غلام ہے, پیچھے آگے آگے آقا ہے, پیچھے پیچھے غلام ہے, دونوں چلتے چلے جا رہے ہیں. میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے, وہ غلام باہر رہ گیا. جیسے ہی نبی اندر گئے, نبی نے دوسرا تہبند بنایا, باندھ لیا اور اس چادر کی تہ بنائی اس غلام کو دے دی. وہ غلام جو تھا اس چادر کو چومنے لگا, اس چادر کو آنکھوں سے لگانے لگا, اس چادر کو سینے سے رکھ لیا اور سینے سے لگا کر کے سر پہ رکھ کے پھر بعد میں سینے سے لگا کے جھومتا ہوا اور عشق میں جھومتا ہوا چل پڑا. جیسے ہی باہر نکلتا ہے, دو چار صحابہ نے جب دیکھا ارے یہ تو وہی چادر ہے جو میرے نبی کو کسی عورت نے دی تھی, یہ تو وہی چادر ہے جس پہ بغیر وضوحات نہیں لگایا تھا, ارے یہی تو وہ چادر ہے جو میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی. جب اتنا کہا وہ صحابیوں نے اسے پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد کہا پیارے ذرا بولو یہ چادر کہاں سے لائے ہو, یہ تو چادر نبی کی ہے. کہا مجھے معلوم ہے نبی کی ہے, میں نبی سے مانگ کر لایا ہوں, چرا کر کے نہیں لایا ہوں, میں نے نبی سے مانگی ہے, نبی نے مجھے عطا کر دی ہے. تمام صحابہ کہنے لگے ارے تو نے نبی سے کیوں مانگی ہے, کیا تجھے پتا نہیں تھا نبی کبھی منع نہیں فرماتے ہیں, تو تو نے کیوں مانگی ہے. وہ کہنے لگا مجھے اچھی لگ گئی. تو وہ صحابہ کہنے لگے ارے کہ تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی, تیرے اندر اتنی جرأت آ گئی, تیرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ تو نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنے گا, نبی نے جو استعمال کر لیا وہ کپڑا استعمال کرے گا. ارے نبی جس کو چاہتے تھے, جو نبی کو کپڑا پسند تھا, تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ تو نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنے گا. ڈینگر پور کے غیور مسلمانوں, آج تم نے نبی کی محبت میں پیدائش رسول کے موقع پر اپنے گھر پر کو, اپنے گھروار کو چھوڑ کر کے جو میدان میں آ کر کے بیٹھ گئے ہو, جنگل میں اس روڈ پہ آ کر کے بیٹھ گئے ہو اور خوش ہو رہے ہو, اپنی قسمت پہ ذرا ناز کرنا. اس صحابی رسول کا جواب سنو جو گاؤں کا رہنے والا تھا, جو دیہات کا رہنے والا تھا. اس نے کہا بھائی ذرا میرا ہاتھ چھوڑو, میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں نبی کا کپڑا پہنوں, میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں نبی کا استعمال کردہ کپڑا پہنوں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں نبی کی برابری کر سکوں. تو پھر کہا تم نے یہ کپڑا کیوں مانگا؟ تو اس گاؤں کے رہنے والے نے جواب دیا تھا او لوگوں میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کا ماما شریف بناؤں, میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کا رومال شریف بناؤں, میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کا جبہ یا پیجامہ یا لنگی بناؤں. تو پھر کیوں مانگا؟ وہ صحابی کہنے لگے میں نے اس لیے مانگا کہ جب کل کو میں مروں گا میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا اور میرا بیڑا پار. واہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا ایک بات بتاؤ, میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا, کہیں جذبات میں آ کر کے جوش میں آ کے تیز بول گیا ہوں, سمجھ میں نہ آیا ہو. وہ میں تو اچھا ہی بول رہا, ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. جی مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے, باقی آپ لوگ جیسے بہتر سمجھیں گے. تو وہ کہنے لگا نا اس کا عشق دیکھو, کہنے لگا وہ بھائیو میں نے اس لیے نہیں مانگا, میں نے اس لیے مانگا جب کل کو مروں گا میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا.
अब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का जवाब दे दूंगा रब्बी अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनों का जवाब दे दूंगा दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते कहेंगे माँ कुंता अंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। तो अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, नबी के बारे में क्या पूछते हो, कफन देख करके पहचान लो। वाह वाह जिंदाबाद।